السلام علیکم عزیز دوستو، غزل کا مطلع دیکھیے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کیا خوبصورت مطلع ہے، اور اس مطلع ہی میں علامہ صاحب کا عشق کا فلسفہ، خود آگہی خودی کا فلسفہ اور شہنشاہی کے اسراروں کا فلسفہ کسی ایک شعر میں بیان ہو گیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے علامہ صاحب نے کہ خود آگہی کے آداب سیکھنے کے لیے بھی عشق کا ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ایک اقبال کے قاری کو، اقبال کے پڑھنے والے کو، اقبال کے شاگرد کو اس لفظ عشق کے حقیقی مفہوم سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں اس وقت عشق کا لفظ عام طور پر پبلک میں جن معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یقیناً یہ لفظ اپنی افادیت اخلاقی لحاظ سے کھو چکا ہے۔ عام طور پہ عشق کے لیے جنون کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ غالب کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ یہ جنون کی کیفیت، یہ شدت، یہ لگن جو اس لفظ سے وابستہ سمجھی جاتی ہے، اس کے بالکل مختلف علامہ صاحب نے اس لفظ کے لیے انتہائی دو معتبر اور متبرک ترین الفاظ استعمال کیے ہیں۔ عشق انتہائی ایک پاکیزہ جذبہ ہے ان کے نزدیک، ایک ایسی کیفیت ہے، شدت کی کیفیت ہے، کسی کام کے لیے، کسی فرد کے لیے، کسی مقصد کے لیے ایک ایسی لگن، ایک ایسی آگ، ایک ایسی تڑپ جو آپ کو ہمہ وقت اکساتی رہے۔ عشق کی مستی سے ہے پیکرے گل تابناک، عشق ہے صہبہ خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ تو علامہ صاحب نے عشق کے لیے دم جبریل اور دل مصطفیٰ جیسے خوبصورت اور پاکیزہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقبال کے نزدیک اس جذبے کی پاکیزگی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ وہ خود دعا کرتے ہیں، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں نا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ تو گویا عشق آگ تو ہے، یہ کسی کو کندن بنا دیتا ہے، کسی کو بزم کر دیتا ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ دوسرا لفظ اس میں آ گیا آداب خدا گاہی۔ خدا گاہی، آگہی، معرفت نفس اور خودی، یہ مترادفات ہیں اقبال کے نزدیک۔ خودی کا مفہوم پرانے زمانے میں ہمارے صوفیاء کے نزدیک تو تکبر اور خود پسندی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عموماً ہمارے صوفیاء میں کو مارنے کی، ذات کی نفی کرنے کی، خودی کو مارنے کی بات کیا کرتے تھے۔ بابے بلے شاہ کا غالباً یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ تو یہ میں جسے اقبال خودی کہتے ہیں، یہ وہی شے ہے جسے اقبال من کہتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہی وہ من کی دنیا ہے جو ہاتھ آئے تو پھر جاتی نہیں، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ جب یہ خود آگہی کے آداب
انسان سیکھ لیتا ہے، اپنی معرفت نفس حاصل کر لیتا ہے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچان لیتا ہے، اپنی اس تخلیق کے مقصد کو جان لیتا ہے، اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا ادراک کر لیتا ہے، اپنے خالق سے اپنے ربط کو جان لیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر شہنشاہی کرنے کے راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ زمانہ تو میرے لیے ہے، اللہ نے یہ ساری کائنات تو میرے لیے مسخر کر رکھی ہے۔ پھر اس کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے، وہ جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ عزم اور ارادہ پیدا ہو جاتا ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دوسرے شعر کی طرف آ جائیے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ بھی انتہائی خوبصورت شعر ہے اور خوبصورت تلمیحات علامہ نے استعمال کی ہیں۔ عطار، فرید الدین عطار، ایران کے شہر نیشا پور سے تعلق رکھنے والے، تذکرۃ الاولیاء ان کی بڑی معروف کتاب ہے۔ ایک صوفی بزرگ شاعر تھے، علوم باطن کے بڑے ماہر تھے، غالباً 12ویں صدی عیسوی میں تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے عطار، اللہ کے ولی تھے۔ اور مولانا جلال الدین رومی، علامہ صاحب کے مرشد مانوی، تصوف کی دنیا کے بادشاہ، یہ بھی 13ویں صدی میں گزرے ہیں۔ یہ دو صوفی ہیں اور دو فلسفی ہیں، فخر الدین رازی تفسیر کبیر والے، شافی مسلک سے تعلق ریاضی دان بھی تھے، ماہر فلکیات بھی تھے امام فخر الدین رازی۔ اور امام غزالی کو تو مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے، بہت بڑے مفکر اور متکلم، حجت الاسلام، یہ طوس کے رہنے والے تھے، بہت بڑے فلسفی تھے۔ تو گویا دو صوفی ہیں، دو فلسفی ہیں، تو خواہ وہ عقل کی بات ماننے والے ہوں، خواہ وہ عشق کی بات ماننے والے ہوں، دونوں طبقوں کے لیے آہ سحرگاہی بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ علامہ صاحب کے نزدیک دو طبقے ہیں، ایک صوفیاء کا طبقہ جو حقیقت حقائق تک رسائی چاہتا ہے، اور ایک فلسفیوں کا۔ صوفی عشق کے ذریعے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، حقیقت ڈھونڈنا چاہتا ہے، فلسفی عقلی دلائل کے ذریعے بات ڈھونڈتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور حقیقت الحقائق تک پہنچتا ہے۔ دونوں حق کے متلاشی ہیں، ایک کے اندر دل ہے، دوسرے کے اندر دماغ ہے، تو یہ دل اور دماغ کا موازنہ بھی بڑا خوب ہے، کسی موقع پہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں اقبال کہتے ہیں کہ یہ دونوں طبقے، خواہ وہ عشق کے نمائندہ ہوں، خواہ وہ عقل کے نمائندہ ہوں، دونوں کے لیے اپنی اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے آہ سحرگاہی بہت ضروری ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ آہ سحرگاہی کیا ہے؟ یہ صبح خیزی علامہ صاحب کی عادت مبارکہ تھی، اور ہمارے تہذیب میں، ہمارے اخلاقیات کے جتنے بھی ضابطے ہیں ان سب میں، مسلمانوں کی پوری ثقافت اور کلچر میں اسے بڑا عمل دخل حاصل ہے۔ سے مستانی ہوا میں تھی گو شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ یہی وہ سحر خیزی ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے غالباً روایت ہے کہ رات کے 2/3 گزرنے کے بعد رب ذوالجلال آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور پکارنے والا پکار پکار کے کہتا ہے حل میں مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں۔ بس جب تک یہ آہ سحرگاہی نہ آئے، جب تک یہ سحر خیزی پیدا نہ ہو، جب تک اس وقت مناجات نہ کی جائے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو نہ صوفی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ فلسفی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔